بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا سوشل میڈیا۔ بجٹ پر بات ہوگی۔ بجٹ جو پیش کیا گیا اس میں اعداد و شمار کی جگلری ہے۔ ایکچولی نہ پاکستان کے کسانوں کو کچھ ملا، نہ غریب لوگوں کو کچھ ملا، اور نہ ہی جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو کچھ ملا۔ لیکن حکومتی دعوے چل رہے ہیں، بہت بلند بانگ دعوے ہیں۔ میں کچھ آپ کو بتاؤں گا کہ کس طریقے سے جو لوگ ہیں اس سے ہٹ ہوئے ہیں۔ پھر ہمارے سفارتی مشن، ہماری جو سفارتکاری ہے، ڈیلیگیشن باہر گئے ہوئے ہیں۔ اس میں ایک ڈیلیگیشن نے امریکہ کا دورہ کمپلیٹ کیا، یو کے میں آئے، بلاول بھٹو اس کی سربراہی کر رہے ہیں۔ بہت زیادہ ہمارا جو نیشنل میڈیا ہے اس پہ ہماری وزارت خارجہ اور وزارت اطلاعات و نشریات بڑا کلیم ہے ان کا کہ بڑا یہ کامیاب وزٹ تھا۔ لیکن میں یہ سوچ رہا تھا کہ بلاول بھٹو امریکہ میں تھے، نہ ان کی کوئی صدر ٹرمپ سے ملاقات ہوئی، نہ ان کی جو سیکٹری خارجہ ہیں روبیو ان سے ملاقات ہوئی، نہ سیکٹری ڈیفنس سے ملاقات ہوئی، نہ وہاں پر جو اسپیکر ہیں ہاؤس آف ریپرزنٹیٹیو کے ان سے کوئی ملاقات ہوئی، نہ ہی کوئی سینٹ میں میجورٹی لیڈر ان سے کوئی ملاقات ہوئی، نہ ان کی وائس پریزیڈنٹ سے ملاقات ہوئی۔ تو کس سے ملاقات ہوئی کہ جس کی بنیاد پر وہ بڑی کامیاب سفارتکاری، حتیٰ کہ جو مین سٹریم میڈیا ہے امریکہ کا اس میں بھی کوئی انٹریکشن نہیں بلاول بھٹو کی، شہری رحمان کی کوئی چھوٹی موٹی ایک انٹریکشن ہوئی۔ تو اس کو یہ کہنا کہ یہ بڑی ایک کامیاب سفارتکاری ہے، مجھے تو اس میں کوئی اس چیز کے آثار نظر نہیں آیا کہ یہ کوئی بہت ہی کامیاب سفارتکاری کی گئی ہے۔ پہلے دن سے ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ اس میں تمام جو پارلیمان کی سیاسی جماعتیں ہیں ان کے نمائندوں کو آپ شریک نہیں کریں گے تو اس کا ایک وزن نہیں بڑھے گا۔ تو یہ جس انداز میں کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے یا سمجھا جا رہا ہے کہ جناب بس اس طریقے سے ہم پوری دنیا کو قائل کر لیں گے، ایسا ممکن نہیں ہے۔ اور یہ جو سارا جو کوشش ہے یہ بس اپنے میڈیا پر آپ اپنا راگ بجا لیں اور وہ بین بجا لیں کامیابی کی، ویسے کوئی کامیابی جسے سفارتکاری میں ریئل کامیابی ہو، کہاں پر کوئی سٹیٹمنٹ آئی ہو، کسی ملک نے کہا ہو کہ ہاں کشمیر کا مسئلہ ہے اور اس کو حل کرنا چاہیے اور یہ تھرڈ کنٹری نیوٹرل پلیس پر اس پہ بات ہونی چاہیے، کچھ ایسی بات نہیں ہے۔ اور جو چیزیں چل رہی ہیں اس میں بھارت کی طرف سے جو آبی جارحیت ہے وہ پورا اپنا پلان پر وہ کام کر رہا ہے، اور بالکل کسی طرح سے بھی وہ جو انہوں نے سندھ طاس معاہدے کو جو جیسے انہوں نے سسپینڈ کیا ہے، ریالٹی یہ ہے کہ وہ اسی سسپینشن پہ کام کر رہے ہیں۔ اور جو پاکستانی ایکسپرٹس ہیں بہت زیادہ، انہوں نے جیسے وہ ارشد صاحب ہیں، انہوں نے پورا آرٹیفیشل انٹیلیجنس کے ذریعے بتایا ہے کہ کس طریقے سے لانگ ٹرم پلان جو ہے وہ کیے ہیں انڈیا نے۔ بہرحال یہ ایک بڑی ایک سچویشن ہے اور بڑی گریو سچویشن ہے، اور بلاول بھٹو کا صرف یہ کہنا کہ یہ آبی نیوکلیئر وار ہوگی، یہ مطلب کہیں آپ کسی ایسی شخصیت سے ملیں جو رائے عامہ کو یا جو بین الاقوامی رائے ہے اس کو تبدیل کر سکے، تو پھر یہ سمجھا جائے گا کہ آپ کی سفارتکاری کامیاب ہے۔ بجٹ پر اب ایک اور بڑی امپورٹنٹ جو بات چل رہی ہے کہ کے پی کے میں بجٹ جو ہے اس کے لیے آفتاب عالم جو وزیر ہیں قانون کے غالباً، ان کو ایڈیشنل چارج دیا ہے علی امین گنڈا پور نے کہ وہ بجٹ پیش کریں گے۔ اب جو میں نے تھوڑی سی تحقیق کی ہے تو اس میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہ قطعی طور پر عمران خان کی جو ہدایت ہے اس کے خلاف ہے۔ عمران خان نے یہ کہا تھا کہ بجٹ جو ہے کے پی میں وہ میرے مشورے سے ہوگا، کیونکہ وہاں پر حکومت پی ٹی آئی کی ہے اور پی ٹی آئی پوری قوم جو ہے وہ میری طرف دیکھ رہی ہے، تو ہم یہ طے کریں گے کہ کون کون سے اس میں ترقیاتی اسکیمیں چلنی ہیں، کہاں پر کیا ہونا ہے، کیونکہ لوگ ہماری طرف دیکھ رہے ہیں۔ اور انہوں نے علی امین گنڈا پور سے یہ کہا تھا کہ ویسے تو جنید اکبر اور تیمور جھگڑا اور ایک دوسرے لوگوں کو ملنے کی اجازت نہیں دی جاتی، تو آپ ان کو لے کے آنا میرے پاس اور وہاں پر ہم بیٹھ کر ڈسکس کریں گے اور اس کے بعد بجٹ جو ہے وہ کے پی کے میں پیش کیا جائے گا۔ ان کی طرف سے یہ ہدایت تھی، جو میں نے ان کی میڈیا ٹاکس دیکھی اور پارٹی کے لوگوں سے جو بات کی، کہ اگر یہ نہیں ہوتا تو پھر بجٹ پیش نہیں کیا جائے گا۔ لیکن علی امین گنڈا پور صاحب نے یہ کہا کہ بجٹ اگر پیش نہیں کیا جائے گا تو حکومت چلی جائے گی۔ اس پر جو
پارٹی ذرائع ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ عمران خان صاحب کا یہ کہنا تھا کہ حکومت پی ٹی آئی کی ہے، اگر وہ جاتی ہے اس وجہ سے تو بالکل چلی جائے، ہم عوام کو جواب دہ ہیں، اسکیمیں میں خود بناؤں گا کیونکہ لوگ میری طرف دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے کرنا ہے، تو اگر حکومت جاتی ہے تو بے شک وہ چلی جائے، لیکن عوامی ترجیحات جو ہیں ان کو ہم نے سامنے رکھنا ہے۔ لیکن ایسا ہو نہیں رہا۔ اب یہ جو آفتاب عالم ایڈوکیٹ صاحب ہیں، ان کو ذمہ داری علی امین گنڈا پور صاحب نے دے دی ہے، 13 جون کو یہ بجٹ پیش کریں گے، جبکہ پارٹی کے لوگ یہ کہتے ہیں کہ اس بات کی عمران خان نے اجازت نہیں دی اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ آئی ایم ایف کے حوالے سے بھی جو ان کی جو ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ بالکل جو چیزیں ان کے ساتھ ڈسکس نہیں ہوں گی ان کو علی امین صاحب یہ اعلان کریں کہ ہم ان کو تسلیم نہیں کریں گے۔ تو یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سچویشن پی ٹی آئی میں اس وقت بن گئی ہے، اور جو پی ٹی آئی کے جو ایم این ایز ہیں، جس وقت یہ فیڈرل بجٹ پیش ہوا ہے تو جس انداز میں وہاں پر احتجاج کیا گیا، بہت سارے جو پارٹی کے ورکرز ہیں، جو پارٹی کی تنظیم ہے، ان کو اس پر شدید اعتراض ہے کہ احتجاج بھرپور نہیں کیا گیا، بلکہ پارلیمانی پارٹی کی میٹنگ میں عامر ڈوگر صاحب سے یہ بات کچھ ایم این ایز نے منسوب کی ہے کہ ان کا یہ کہنا تھا کہ جو بجٹ پر جو تنقید ہے وہ بھی عام جو لیجسلیچر ہیں، ایم این ایز ہیں، وہ نہ کریں، صرف عمر ایوب صاحب جو تنقید ہے وہ کریں گے اور بجٹ پر جو ری ایکشن ہے وہ دیں گے۔ اس کو بھی بہت سارے لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک کمپرومائزڈ سٹیٹمنٹ ہے، اور عامر ڈوگر صاحب نے یہ جو تمام اراکین کو منع کیا ہے احتجاج سے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ جو پارٹی ہے وہ کوئی بجٹ کے معاملے پر عوامی جو احتجاج ہے یا جو عوامی رد عمل ہے اس پر کیپٹلائز کرنے کی کوئی ان کی پالیسی نہیں ہے۔ تو یہ جو چیزیں چل رہی ہیں، اب بجٹ پر میں نے آپ سے کہا تھا 3-4 چیزیں بہت اہم ہیں۔ دیکھیں نا، پینشن جو ہے، اس سے پہلے جو طریقہ کار تھا کہ ایک بندہ جب ریٹائر ہوتا ہے تو اس کو پینشن ملتی ہے، اگر اس کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کی وائف کو تا حیات ملتی رہتی تھی، اور اگر وائف کا بھی انتقال ہو جائے تو جو ان کی ان میرڈ ڈاٹر ہے، بیٹی ہے، اس کو ملتی تھی، وہ اب ختم کر دیا گیا۔ 10 سال کے بعد جی پینشن کا سلسلہ ختم کر دیا جائے گا۔ لاکھوں لوگ اس سے متاثر ہوئے ہیں، اور پھر جو آئی ایم ایف کی وجہ سے، شرائط کی وجہ سے جو تنخواہ دار طبقے کو جو سہولت دینی تھی، وہ سلیبز جو ہیں اس میں کوئی ریلیف نہیں دیا گیا۔ 12 لاکھ روپے سالانہ تنخواہ والا، اس کو اسی طرح ٹیکس دیا جائے گا۔ تنخواہ میں کوئی اضافہ بھی قابل قدر نہیں ہوا۔ اپنی جو تنخواہیں ہیں کابینہ نے اور اراکین اسمبلی نے وہ بڑھا لی ہیں، اور جو پاکستان کے عوام ہے، اب آپ دیکھیں جی، جو کریڈٹ پہ نہیں آئے گا، پیٹرولیم پروڈکٹس لے گا، اس کو 2 روپے زیادہ اس کو دینا پڑیں گے۔ آپ مجھے بتائیے بھئی، آپ دیہاتوں میں رہتے ہیں، کس کے پاس ہیں کریڈٹ کارڈ سارے؟ اور کیوں آپ ہمیں کریڈٹ پہ، سود پہ لانا اللہ کہتا ہے جو سودی نظام جو ہے وہ میرے خلاف جنگ ہے، تو آپ کریڈٹ کارڈ لا رہے ہیں کہ جی کریڈٹ پر آپ پے کریں اور لیں جس پر انٹرسٹ ہے۔ تو آپ سودی نظام لانے کے لیے لوگوں کو جو سود پہ کام نہیں کرنا چاہتے، آپ ان کو مجبور کر رہے ہیں۔ یہ مجھے بتائیے، یہ کہاں سے عوامی بجٹ، یہ کہاں کے لوگ ہیں؟ کیا یہ باتیں کر رہے ہیں؟ پھر نواز شریف صاحب لندن چلے گئے، عید بھی وہیں پہ کی، تو یہ ان کا ملک لندن ہے یا پاکستان ہے؟ اور ساری دنیا سے لوگ پاکستان عید کرنے آتے ہیں، اور آپ لندن چلے گئے میاں صاحب، اور وہاں پر سوشل میڈیا پہ دیکھیں اپنی شان میں نظمیں سن رہے ہیں یار۔ اور مجھے بتائیے، اپنی شان میں نظمیں کو سنتا ہے؟ بیٹھے ہیں اور سن رہے ہیں، اور ایک بڑی بہنگی سی بھدی سی آواز میں ایک بندہ لگا ہوا ہے، میاں نواز شریف ہے، میاں نواز شریف ہے، وہ منہ میں ڈال کے پتہ نہیں کوئی جگالی کیے جا رہے ہیں۔ یار یہ تو کوئی بڑی ایک عجیب سی مجھے سمجھ نہیں آئی اس ساری بات کی کہ یہ کیا میسج دینا چاہ رہے تھے۔ بہرحال یہ اس وقت صورتحال ہے، اور لوگوں کی یہ جو بجٹ کی آمد ہے، اور جس طریقے سے آئی ایم ایف آیا، اور جس طریقے سے یہ ساری چیزیں کی گئیں، اپوزیشن کا احتجاج بھی بڑا پھیکا تھا، لوگوں کو کچھ نہیں ملا۔ میں نے پہلے بھی کہا، یعنی آپ پچھلے کئی بجٹ تقاریر نکال کے دیکھ لیں، وہ ہیڈ فون لگا کے جو ہے نا وزیر خزانہ بجٹ تقریر کرتے تھے، لیکن اس دفعہ کھلے ہیڈ فون کے بغیر ہی تقریر کر رہے تھے۔ یعنی احتجاج بھی اتنا کوئی جاندار نہیں تھا تحریک انصاف کا، حالانکہ لوگ جو ہیں وہ بڑے تنگ ہیں، اور اس بجٹ نے کچھ بھی ڈیلیور نہیں کیا۔ بہرحال بڑے دنوں کے بعد آپ سے بات ہوئی ہے، گرمی کی شدید لہر ہے ہر طرف،
اور اگلے 2-4-5 دنوں میں بارش کا بھی کوئی امکان نہیں ہے. اپنا خیال رکھیے, اندر رہیے, اور بالکل بہت ہی کوئی ضروری آپ کو کوئی سفر ہو تو آپ باہر نکلیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفاظت میں رکھے اور ہمارے اس ملک کی بھی حفاظت کرے, اور جو ہمارے اس ملک کی طرف میلی نظر سے دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو برباد کرے. تھینک یو ویری مچ. انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نگہبان.